ملک کے خلاف اس وقت ایک بدترین سازش چل رہی ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب، امریکہ اور IMF تینوں یہ چاہتے ہیں یا تینوں پریشرائز کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مسلم ملکوں کو، خاص طور پہ پاکستان کو، کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب امپورٹڈ حکومت کے فائنانس منسٹر سعودی عرب سے جب واپس آئے تھے تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات بولی تھی کہ ایک شرط ایسی ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ شرط سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ امریکہ بھی جانتا ہے، سعودیہ بھی جانتا ہے، IMF بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، عوام پر مسلط کی گئی ہے، عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اور اس وقت عمران خان کی وجہ سے ہو، عوام کی وجہ سے ہو، مہنگائی کی وجہ سے ہو، ان پر بہت شدید پریشر ہے اور ان کو پیسے ہر صورت میں چاہیے۔ تو اس وقت وہ یہ شرط رکھ رہا ہے، IMF والے، سعودیہ، امریکہ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا، اس کی پوری ہسٹری بتا دیتا ہوں، سعودی عرب یہ کیوں چاہتا ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ پچھلے 30-40 سالوں سے اسی چکر میں ہے اسرائیل کے ایک ایک کر کے تمام مسلم ملک اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بہت ساری کوششیں اس نے کی، ریسنٹلی پچھلے دنوں میں UAE اور ایک دو مسلم کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ سعودی عرب کافی حد تک اسرائیل سے ٹریڈ بھی شروع کر چکا ہے، انویسٹمنٹ بھی اسرائیل کی سعودی عرب میں ہو رہی ہے، خاص طور پہ نیوم سٹی جسے کہتے ہیں، جس میں سورسز کہتی ہیں کہ نیوم سٹی میں ساری انویسٹمنٹ ہی اسرائیل کی ہے، اسرائیل کے لوگوں کی ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ نیتن یاہو جو اس وقت کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ تھے، وہ نیوم سٹی میں یعنی سعودی عربیہ کی حدود میں محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ تو اسرائیل سعودیہ سے تعلقات بحال کافی حد تک کر چکا ہے، لیکن سعودیہ کھلے عام ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اسرائیل کو جب تک پاکستان ایکسیپٹ نہ کر لے، کیونکہ سعودی عوام اور پاکستانی عوام دو ایسی قومیں ہیں جو تختہ الٹ دیں گے اس کا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی، سازش کی یا اس پہ بات بھی کھل کر کی۔ اور یہ عوام کی طرف سے سب کو وارننگ ہے، میری طرف سے، عوام کی طرف سے، سب کی طرف سے وارننگ ہے کہ زرداری ہو، بلاول ہو، MQM ہو، JUF ہو، مولانا ہو، شہباز شریف اور نواز شریف کو، کسی نے بھی اگر یا کسی میڈیا اینکر نے اگر اس پہ بات بھی کی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، عوام اس کے گھروں میں گھس کے اس کو مارے گی۔ یہ سب کے لیے وارننگ ہے، باقی بھی سب لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ یہ قوم کبھی بھی نہیں کرے گی۔ فلسطینیوں کی قربانی ضائع نہیں جانی چاہیے، جس طرح یہ حکومت انڈیا کی کشمیریوں کی قربانی کو ضائع کری ہے، انڈیا سے ٹریڈ کر کے فلسطینیوں کی قربانیاں، فلسطینیوں کے قتل ہم معاف یہ قوم نہیں کرے گی۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا پاکستان، یا نہیں کرے گا پاکستان، عوام کسی صورت بھی سازش کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ نیوم سٹی میں انویسٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے اسرائیل کی ہے، سعودیہ میں جو نیوم سٹی نئی بن رہی ہے۔ تو اب سعودیہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے وہ، لیکن پاکستان جب تک نہیں کرے گا اس پہ پریشر بہت ہے، اس لیے سعودیہ پریشر کر رہا ہے کہ پاکستان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، جو چاہیے مان لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کو پاکستان ایکسیپٹ کرے۔ یہ پریشر آ رہا ہے IMF کی طرف سے بھی، سعودیہ کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ عوام ان کا تختہ الٹ دے گی، لیکن عوام ان کا تختہ نہیں الٹے گی، ان کو گھروں میں گھس کے مارے گی اگر کسی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات بھی کی تو۔ اس سازش کو عوام کو سب کو مل کر بے نقاب کرنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، انڈیا نہیں۔ 1965 کے عرب اسرائیل وار کے بعد 1973 میں اسرائیل کے یہودی جمع ایک جگہ پہ پیرس میں ہوئے، ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ عرب سے اب ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیل پریزیڈنٹ نے پیرس میں کہا عرب سے ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ہمیں اب کوئی خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ اس وقت پاکستان ایٹومک پاور بھی نہیں تھا، اب پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے 57 میں سے جو ایٹومک پاور بھی ہے، ایئر فورس بھی ہماری بہترین ہے، فوج بھی ہماری بہترین ہے، اس لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ورنہ پاکستان ہی ہوگا جو اسرائیل کی ہر اونچ کھٹ کندھوں کو بے نقاب کر سکتا ہے، اس کو برباد کر سکتا ہے۔ اور جب تک پاکستان ہے، اسرائیل کی ہمت نہیں ہوگی مسجد اقصیٰ پر کوئی اٹیک کرنے کی یا کچھ کرنے کی، کہ سعودیہ، مڈل ایسٹ، یہ کنٹری ساری اسرائیل کے ہاتھوں بک چکی ہیں۔ ایک پاکستانی ہے جو ڈٹا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرا جائے گا، اور انشاءاللہ یہی قائم رہے گا، پاکستان اپنی بات پہ، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پیسوں کی آفریں بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور خاص طور پہ جب سے امپورٹڈ حکومت ہے ان کو زیادہ خوشی ہے کہ یہ آسانی سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے۔ یہاں عوام کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک بندے کو بات کرنی چاہیے، اسرائیل کو ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ 1965 کے بعد پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی بھی مکاریاں ہوئی ہیں، جتنی بھی دھوکہ دہی ہوئی ہے، سب میں اسرائیل شامل تھا، انڈیا سے پہلے اسرائیل شامل تھا۔ انڈیا سے بڑا دشمن ہے ہمارا اسرائیل، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔
न्यूक्लियर वॉर की आपको न्यूक्लियर के दिनों में एक बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में करना चाह रहा था, तो जो इतलात आर्मी को हमारी आर्मी की तरफ से हुकूमत को मिली थी, उसमें ये भी था कि इंडिया के साथ साथ इसराइल के इनके इंडिया के किसी शहर में, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काठमांडू या किसी शहर में इंडियन पायलट्स के साथ साथ इसराइली एयरफोर्स के लोग भी मौजूद हैं, और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स पर हमला करना चाहते हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, इसराइल के लोग भी शामिल हैं, इसराइल के जहाज़ भी शामिल हैं। इसराइल के लोग पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार पर हमला करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कोई मुस्लिम मुल्क एटॉमिक पावर बन सके। इसी तरह फरवरी की 2019 के फरवरी की बात याद है, जब हमने इंडिया का एक तैयारा गिराया था, साथ हमने इसराइल का तैयारा भी गिराया था, और इसराइल का पायलट उम्मीद यही की जा रही है कि अभी तक पाकिस्तान की कैद में है। हमने साथ इसराइल का तैयारा भी गिराया था। इसराइली एयर फोर्स के लोग इंडिया में उन दिनों मौजूद थे, और इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे, और सारी साजिश में फरवरी 2019 की इसराइल शामिल था। 1965 के बाद से, बल्कि 47 के बाद से ही जितनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं, सब में इसराइल शामिल है। इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आवाम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। शुक्रिया।